سورۃ الناس کے بارے میں پڑھ رہی تھی آج میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی جو انسانوں کا بادشاہ ہے، یعنی کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنے کی دعا مانگنی چاہیے اور شیطان کے شر سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ جو شیطان کا شر ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی اور جنوں کی شکل میں بھی۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں رہنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے کی شکل میں بھی آتا ہے اور بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ ہمارے دل میں اتنے سارے وسوسے آتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، جب کوئی وسوسے آتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب کوئی اگر وسوسہ آ رہا ہے، ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں تب کوئی وسوسہ آ رہا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اچھا چلو یہ مشکل ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں اور ہمیں اس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی دوست یار کیسے ہیں، آپ کی دوستیاں اور آپ کا ملنا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیطان کی شر میں آتی ہیں کہ ہمیں شیطان ہر وقت اس کا کام ہی یہ دنیا میں ہے کہ ہمیں بھٹکانا، ہمیں اللہ سے دور کرنا، جبکہ ہمیں اپنے رحمان کے قریب رہنا ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، نماز قرآن ذکر صبح شام کے اذکار، تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اور شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ سب سے بدترین شر جو ہے وہ شیطان کا شر ہے اس دنیا میں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو اس سب سے بچائیں۔ ان پہ یہ صبح شام صورتیں جو چاروں کل ہیں صبح شام پڑھ کر ان پہ دم کریں، ان کو اللہ کی پناہ میں رکھیں۔ اللہ کا جو سہارا ہے سب سے مضبوط سہارا ہے اس دنیا میں، انسانوں کے سہارے بہت کمزور سہارے ہیں، اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ سارے سہارے عارضی ہیں اور بالکل مکڑی کے جالے کی طرح کے ہیں، بالکل بہت ہی کمزور سہارے ہیں۔ شیطان کا شر جو ہے وہ جن کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے جنات وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ برحق ہیں، اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سب چیزوں سے بچائیں، اللہ کے ذکر اذکار میں صبح شام مصروف رہیں، اور ہر وقت فارغ وقت ہے کچھ بھی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اپنے وقت کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا آخرت میں کہ ہم نے اپنا وقت کن کاموں میں جو ہے وہ گزارا، مطلب ہم نے فضول بیٹھ کے کیا یا کچھ ہم پڑھتے رہے۔ نمازوں کے علاوہ، نماز قرآن کے علاوہ بھی ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو دعا کریں اور ذکر اذکار کریں اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ شیطان کا شر بہت برا شر ہے، ہم سے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہی، ہم سے دیکھ لیں کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتے کہ یہ گناہ ہے۔ تو یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ڈالتا ہے اور ہم اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھیں، اپنے بچوں کو رکھیں اور ہر وقت دعا کرتے رہیں، اور اپنی دوستیاں اپنا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے رکھیں جو آپ سے اچھی باتیں کریں، جو آپ کو اللہ کے اور قریب کریں، نہ کہ ان سے دور کریں۔ اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ انسان بھٹکے اور وہ اللہ سے دور ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وہ اس دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے، انسانوں کو بھٹکانے، انسانوں کو اللہ سے دور کرنے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ سب کی، ہمارے بچوں کی، ہم سب کی شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس میں خیر نہیں ہے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔